فبأي آلاء ربكما تكذبان للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم. اب یہ لفظ بولا جاتا ہے ایلا. کیا بولا جاتا ہے؟ ایلا، یعنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا. کیا کھا لینا؟ کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کی مدت کیا ہے؟ نکاح کے بعد اپنی بیوی کے سلسلے میں کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں اب تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو اس سے کبھی صحبت نہیں کروں گا، اس کو کہا جاتا ہے ایلا. تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ انسان قسم کھا لیتا تھا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا اب کبھی بھی. اب وہ عورت اس کے نکاح میں بھی رہتی تھی اور وہ قسمیں کھایا جاتا تھا. اس طریقے سے عورت قید ہو جاتی تھی. اب باہر بھی نہیں جا سکتی اور یہ قسم کھا کھا کے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کی مدت کو بڑھایا چلا جا رہا ہے کہ میں 1 سال تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، اب میں تیرے پاس 7 مہینے تک نہیں آؤں گا، 6 مہینے تک نہیں آؤں گا. اب عورت اس دوران اس کے پاس سے الگ بھی نہیں ہو سکتی اور دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی. عورت پر ظلم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عورت پر ظلم ہو رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو شخص ایلا کرے، اپنی عورت کے بعد نہ جانے کی قسم کھائے، تو صرف 4 مہینے کا اعتبار ہوگا. کیا ہوگا؟ 4 مہینے تک اس کے بعد مہلت ہے. اگر 4 مہینے گزر گئے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ طلاق پڑ جائے گی اور یہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے گی. صحیح بات ہے؟ یہ شخص نے قسم کھائی، ہاں 4 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اب کیا ہوگا؟ اپنے آپ طلاق پڑ گئی. طلاق بائنہ ہو گئی. طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح پھر سے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ان دونوں کا نکاح پھر سے ہو جائے گا عدت کے اندر، اور نکاح ہونے کے ساتھ ساتھ پھر سے میاں بیوی ہو جائیں گے. لیکن اگر نکاح نہیں کیا تو یہ عورت پھر آزاد ہو کے دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے. وہ یہ ایلے کا بیان کیا جا رہا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جن لوگوں نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا تو اس کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر اس کو لوٹا لے یعنی 4 مہینے کے اندر واپس آ جائے تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وإن عزموا الطلاق، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیا کہ یہ 4 مہینے گزرے ختم کرو معاملہ، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور صاف جاننے والا ہے. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فرمایا مطلقات یعنی جس کو طلاق دی گئی اس کی عدت بیان کی جا رہی ہے. وہ کتنے دن رکی رہے گی؟ 3 حیض، یعنی 3 طہور. 1 پیریڈ آئے، 2 آئے، 3 آئے، تیسرا پیریڈ ختم، عدت ختم. وہ بیان کیا جا رہا ہے. اصل میں عدت جو ہے وہ 3-4 طریقے کی ہوتی ہے. ایک عدت جو ہوتی ہے وہ حمل کی ہوتی ہے. کس کی؟ حمل کی. کوئی عورت اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت میں نے بتایا تھا وضع حمل، بچہ پیدا ہو گیا دوسرے دن عدت ختم، 9 مہینے بعد ہوا، 8 مہینے بعد ہوا، عدت ختم. ایک عدت وہ ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا خالی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، دونوں کے اندر خلوت ہی نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، تو عدت ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک عورت ایسی ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا. ایک زمانہ عورت کے پاس ایسا آتا ہے کہ حیض اس کو آتا نہیں بھائی، 40-45 جو اس کی ایج ہوتی ہے قدرتی، اس کے بعد پھر حیض آنا بند ہو جاتا ہے. تو یہاں تو 3 طہور تو جب ہوں گے جب حیض آئے گا. اب جب حیض ہی نہیں آ رہا، پیریڈ سے نہیں آ رہا، طہور کا سوال ہی نہیں، طہور ہی طہور ہے. صحیح بات آپ. تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. کتنی؟ 3 مہینے اس کی عدت، جس کو حیض نہیں آ رہا. صحیح بات آپ. تو یہ جو اس میں عدت بیان کی جا رہی ہے، اس عورت کی عدت بیان کی جا رہی ہے جس کا نکاح ہو گیا، جس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اس کو حیض بھی آتا ہے، اور مدخول بہا جو عورت ہے اس کی عدت یہ بیان کی جا رہی ہے. وہ تینوں کی میں نے آپ کو بتا دی، 4 کی الگ، تینوں کی. اب ان کی کیا عدت ہے؟ ولا یحل لهن 3 قروء، 3 طہور، 3 مرتبہ حیض آئے اس کے بعد عدت ختم ہو جائے گی. ولا یحل، وہ بتایا گیا. تو مطلقہ یعنی جس عورت کو طلاق دی گئی وہ 3 حیض تک رکی رہے. ولا یحل لهن یعنی دوسرا نکاح نہیں کرے. نہیں پتا، ظاہر ہے اگر دوسرا نکاح کر لیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس سے حمل ہے تو پھر حمل سے حمل ملے گا، نسب ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ چیز واضح ہو جائے، اس وجہ سے عدت ہے عزیزت. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. فرمایا ولا يحل لهن، اور عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان يكتمن کہ وہ چھپا لے ما خلق الله في ارحامهن جو اس کے رحم میں اللہ نے پیدا کر دیا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی عورت کی طلاق ہو گئی، صحیح میں یہ بات ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یار حمل ہے، کیا ہے، صرف اس کو پتہ ہے یہ بات، صحیح میں آ رہی بات ہے. اب اس نے کہ اگر میں نے بتا دیا تو پھر 9 مہینے تک میرا نکاح ہی نہیں ہو سکتا. اب اس نے اس چیز کو چھپا لیا، کیا کہا کہ ہم عمل نہیں، اس وجہ سے کہ میں
جلدی اس سے شادی کر لیں. صحیح نہیں بات آپ کی. دوسری وجہ کیا ہے؟ حیض کو چھپا لیا. بھائی یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہے، تو وہی بدل سکتی ہے. آدمی رجوع کر سکتا تھا، آدمی نے طلاق دی. طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ بتاؤ. طلاق کے اوپر سے طلاق مرتان میں آ کے بات کریں گے، یہاں اچھے سے واضح ہوگی دوسرے لوگوں بھی جو آئے گا. طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے بہترین، سب سے افضل طریقہ طلاق دینے کا، اگر نباہ نہ ہو سکے، کہ عورت کو اس زمانے میں طلاق دی جائے جب عورت پاک ہو اور صحبت نہ کی ہو. صحبت نہ کی ہو اس زمانے کے اندر طلاق دے. صرف ایک، کتنی دیں؟ ایک طلاق دیں. اب عدت کے اندر یعنی 3 طہر کے اندر اس سے رجوع ہو سکتا ہے. اس سے رجوع، اب 3 طہر اس کے ختم نہیں ہوئے، عورت نے سوچا گیا یہ رجوع کر لے گا، آدمی نے رجوع کیا، انہوں نے کیا میرا طہر ختم ہو گیا. وہ بتایا جا رہا ہے ان یکتمون ما خلق اللہ فی ارحامہن، تو اس کے رحم میں، اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو یہ چھپائے نہیں، چاہے وہ حمل ہو یا طہور ہو. یہ واضح طور پہ بتا دیں. صحیح نہیں بات آپ نے چھپا لیا تو گناہ ہوگا اس میں، بہت بڑا گناہ کا اس نے. ایک حلال چیز کو حرام، حرام چیز کو حلال. یؤمن باللہ والیوم الاخر، بتایا نا، ان کننا یؤمن، اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے. یہ فضیلت بتائی. اگر اس کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت پہ و اللہ پہ تو پھر نہیں چھپا لی، لیکن ایمان ہے تو پھر نہیں چھپائی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور فرمایا یہ جو 3 طہور ہیں، یعنی جو عدت کا زمانہ ہے، بول کے شوہر کو، شوہر اس کا حقدار ہے کہ اس کے اندر وہ رجوع کر لے اپنی عورت سے. رجوع کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اپنے آپ کہہ دے کہ میں نے 1-2 طلاق دی تھی، اب میں اس کو واپس لے لوں. یا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رجوع کا عدت کے اندر 3 حیض کے اندر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس چلا جائے، مل لے، صحبت کر لے، تو اپنے آپ رجوع ہو جائے گا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کے بھی اسی طرح حق ہیں مردوں پر جس طریقے سے مردوں کے حق ہیں عورتوں پر. یہ نہیں کہ بالکل عورت کو ایسے چھوڑ دیا جائے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، گھر کی بالکل چوکی سنبھالے، سارے معاملات گھر کے اندر. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ بتایا عورت کا بھی حق ہے، عورت کے بھی حقوق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے کسی دوسرے درجوں کی وجہ سے بھی. بھائی ایک تو درجہ عورت کا ہے، بالکل اس کو بالکل یہ نہیں کر دیا جائے گا کہ بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، لیکن آگے بتایا جا رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، جنگوں کے اعتبار سے مردوں کو زیادہ فوقیت حاصل ہے. تو وہ فوقیت بتائی گئی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ آدمی جو ہے کسی درجے کے اندر عورت سے بڑا ہوا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری